اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں۔ میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقلع حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبیر مرادی، جندب بن عمرو الدوسی اور حابس بن سعد طائی نے اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شامل ہونے کے لیے عازم مدینہ ہو گئے۔ یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا۔ یہ لوگ تیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی ساتھ لے آئے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع 634 عیسوی محرم 13 ہجری میں ہوا تھا۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح سے دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے۔ پھر اس لشکر کی چھان بین یہ معلوم کرنے کے لیے کی گئی کہ ان میں کتنے افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتداد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرتدین نے یہ عادت بنا لی تھی کہ مرتد بنے رہے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پٹ گئے تو اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے ہٹے تو ان میں سے کئی ایک اسلام سے منحرف ہو کر پھر مرتد ہو گئے۔ مدینہ میں چھان بین کی گئی تو ان میں سے بعض کو لشکر سے نکال دیا گیا۔ باقی لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا۔ ہر حصے میں 7000 آدمی تھے، یعنی لشکر کی تعداد 28,000 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے یہ تعداد 30,000 لکھی ہے۔ ایک حصے کے سالار تھے عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص، دوسرے کے یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان، تیسرے کے شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ اور چوتھے کے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح تھے۔ ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے پر جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی، جس میں معرکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم رکھنا شامل تھا۔ اپریل 634 عیسوی صفر 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ہر حصے کے الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی، انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو اردن کی طرف جانا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح کی منزل حمص تھی، انہیں بھی تبوک کے راستے سے ہی جانا تھا۔ اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے آخری حکم یہ دیا، سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن الجراح تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اپنے دستوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے۔ چھتوں پر عورتیں کھڑی ہاتھ اوپر کر کر کے ہلا رہی تھیں۔ بوڑھی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھیں اس لیے اشکبار ہو گئی تھیں کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اپنے دستوں کے آگے آگے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل جا رہے تھے۔ یزید رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ضعیف تھے، پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ مانے۔ مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید رضی اللہ عنہ رک گئے۔ امیر المؤمنین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان نے کہا، خدا کی قسم ابو سفیان۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا، تو مجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روک رہا ہے۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے۔ تاریخ کے مطابق امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل دور تک چلے گئے تھے۔ یزید
امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے، کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا، فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لے لینا، اور تلخ کلامی نہ کرنا، عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، ظلم سے باز رہنا، اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا۔ مورخین باقدی، ابو یوسف، ابن خلدون اور ابن اسیر نے امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان مورخین کے مطابق امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان سے کہا تجھے خانقاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر راہب بیٹھے ہوں گے، وہ تارک الدنیا ہوں گے، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دینا، نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچانا، نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا، اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں، مڈوا دیتے ہیں، ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اللہ کے نام پر لڑنا، اعتدال سے کام لینا، غداری نہ کرنا، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا، نہ ایسے لوگوں کے اعضاء کاٹنا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے تو محاذوں پر روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبردآزما ہونے جا رہا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو حمص میں تھا صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، اور وہ خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی سالار نہیں۔ مدینہ کا یہ 28,000 کا لشکر 15 دنوں میں شام کی سرحدوں پر اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا۔ حمص میں شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی ہے۔ مدائن کے محل کی طرح حمص کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں، اور ایک ملکہ بھی تھی، اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کے ملکہ ہونے کے دعوے دار چند ایک اور بھی تھی۔ شہنشاہ ہرقل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سنتے ہی سجدے میں گر پڑتا تھا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ اس ملزم کا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر مٹی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں اسے کہیں یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے تیر سے ایک غزال کو معمولی سا زخم دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا، وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملزم نے دیکھ لیا وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی، اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ غزال مڑتا تھا تو سوار رستہ چھوٹا کر کے اس کے قریب پہنچ جاتا تھا، وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور خوبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسے موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا، اس نے برچھی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے، تم شہسوار ہو۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، کیا کام کرتے ہو؟ ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ اس آدمی نے کہا، میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کروں گی۔ رعایا کے اس ناچیز بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی، وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔ شہزادی کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے رخی برتنا شروع کر دی تھی۔ منگیتر نے اپنے مخبروں سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے۔ ایک رات شہزادی کے منگیتر کو اطلاع ملی کہ شہزادی شاہی محل کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ محل سے تھوڑی ہی دور ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی، وہاں چشمہ تھا اور سبزہ زار تھا۔
درخت تھے اور پھولدار پودوں کی باڑیں تھی. چاندنی رات تھی. شہزادی اور اس کا منظور نظر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے کہ انہیں بھاری بھرکم قدموں کی دھمک سنائی دی. وہ شاہی محافظوں کے نرغے میں آ گئے تھے. اس محافظ کو قید میں ڈال دیا گیا. شہنشاہ ہرقل کو صبح بتایا گیا اور محافظ کو زنجیروں میں باندھ کر دربار میں پیش کیا گیا. اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ایک شہزادی کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ الزام دربار میں بلند آواز سے سنایا گیا. شہنشاہ ہرقل کی شہنشاہی ساری دنیا میں پھیلے. ملزم نے کہا شہزادی کو دربار میں بلا کر پوچھا جائے کہ میں نے گستاخی کی ہے یا محبت کی ہے, اور محبت میں نے نہیں شہزادی نے کی ہے. لے جاؤ اسے. شہنشاہ ہرقل نے گرج کر کہا رتھ کے پیچھے باندھ دو اور رتھ اس وقت تک دوڑتی رہے جب تک اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ نہیں ہو جاتا. شہنشاہ ہرقل. ملزم للکار کر بولا تو ایک شہزادی کی محبت کا خون کر رہا ہے. اسے دربار سے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور اس کی پکار اور للکار سنائی دے رہی تھی. وہ رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا. تیرا انجام قریب آ رہا ہے ہرقل. وہ چلاتا جا رہا تھا. اپنے آپ کو دیوتا نہ سمجھ ہرقل. ذلت اور رسوائی تیری طرف آ رہی ہے. محبت کے اس مجرم کو ایک رتھ کے پیچھے باندھ دیا گیا اور 2 گھوڑوں کی رتھ دوڑ پڑی. محل سے شور اٹھا شہزادی نے پیٹ میں تلوار اتار لی ہے. یہ خبر شہنشاہ ہرقل تک پہنچی تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا. وہ تخت پر بیٹھا رہا. درباریوں پر سناٹا طاری تھا. کچھ دیر بعد اٹھا اور اپنے خاص کمرے میں چلا گیا. وہ سر جھکائے یوں کمرے میں ٹہل رہا تھا. ملکہ کمرے میں آئی. ہرقل نے اسے قہر کی نظروں سے دیکھا. شگون اچھا نہیں, ملکہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا. صبح ہی صبح 2 خون ہو گئے ہیں, یہاں سے چلی جاؤ. ہرقل نے کہا میں شاہی خاندان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. میں کچھ اور کہنے آئی ہوں. ملکہ نے کہا سرحد سے ایک عیسائی آیا ہے. اس نے تمام رات سفر میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری ہے. اسے کسی نے دربار میں داخل ہونے نہیں دیا. مجھے اطلاع ملی تو وہ کیوں آیا ہے؟ ہرقل نے جھنجھلا کر پوچھا. کیا وہ سرحد سے کوئی خبر لایا ہے؟ مسلمانوں کی فوجیں آ رہی ہیں. ملکہ نے کہا اندر بھیجو اسے. ہرقل نے کہا. ملکہ کے جانے کے بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی کمرے میں آیا. اس کے کپڑوں پر اور چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی. وہ سلام کے لیے جھکا. تو نے محل تک آنے کی جرت کیسے کی؟ ہرقل نے شاہانہ جلال سے پوچھا. کیا تو یہ خبر کسی سالار یا ناظم کو نہیں دے سکتا تھا؟ یہ جرم ہے تو مجھے بخش دیں. اس آدمی نے کہا مجھے ڈر تھا کہ اس خبر کو کوئی سچ نہیں مانے گا. تو نے مسلمانوں کا لشکر کہاں دیکھا ہے؟ حمص سے 3 روز کے فاصلے پر. اس نے جواب دیا یہ ایک عیسائی عرب تھا جس نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح کے دستوں کو شام سے کچھ دور دیکھ لیا تھا. اسی شام 2 اور جگہوں سے اطلاعیں آئیں کہ مسلمانوں کی فوج ان جگہوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے. مسلمانوں کے لشکر کے چوتھے حصے کی اطلاع ابھی نہیں آئی تھی. رات کو ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا. کیا تمہیں معلوم ہے کہ سرحد پر کیا ہو رہا ہے؟ ہرقل نے پوچھا. مدینہ کی فوج 3 جگہوں پر آ گئی ہے. اپنی کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی؟ کیا وہاں سب سوئے رہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹیرے قبیلے تمہیں سرحدوں پر آ کر للکاریں؟ کیا تم ان کے ایک سالار کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا. اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں. وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں. فوراً تیاری شروع کرو. ان کا کوئی ایک آدمی اور گھوڑا یا اونٹ واپس نہ جائے. شہنشاہ ہرقل. شام کی فوجوں کے کمانڈر نے کہا آپ اتنے ناتجربہ کار تو نہیں جیسی آپ نے بات کی ہے. اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تائید کرتے, لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے. آپ جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے. مجھے سبق نہیں مشورہ چاہیے. ہرقل نے کہا وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ شہنشاہ سب کچھ جانتے ہوئے ایسی بات نہ کریں. جس نے فارس کے شہنشاہ اردشیر کی جان لے لی تھی. رومی فوجوں کے کمانڈر نے کہا اس کی جنگی طاقت ہماری ٹکر کی تھی. آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں. اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کی جرت نہیں ہوئی. اب فرات کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کو اتحادی بنانا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو ساتھ ملایا, مگر خالد بن ولید ہمیں شکست دے گیا. کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے؟ ہرقل نے تنزیہ لہجے میں پوچھا. نہیں شہنشاہ, کمانڈر نے کہا. اردشیر بھی مدائن میں بیٹھا ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا جیسی آپ حمص میں بیٹھے کر رہے ہیں. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ فارسیوں کا انجام دیکھیں. مدائن کے محل اب بھی کھڑے ہیں لیکن مقبروں کی طرح. اردشیر نے پہلے مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا. میں نے فارسیوں کی شکست کی چھان بین پوری تفصیل سے کی ہے. اردشیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے تھے کچل دو, مگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلے کو گیا وہ چلا گیا. مسلمان ان کے علاقوں پر علاقہ فتح کرتے آئے حتیٰ کہ ان کے تیر مدائن میں گرنے لگے. اور شہنشاہ ہرقل, مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں, مال غنیمت کے لیے نہیں. ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں. مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں. ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں.
वो जज्बे और जंगी चालों के जोर पर लड़ते हैं। फराज में हमने अपने फारसियों की और ईसाइयों की नफरी को इतना ज्यादा फैला दिया था कि मुसलमानों की थोड़ी सी नफरी हमारे फैलाव में आकर गुम हो जाती, लेकिन मुसलमानों ने ऐसी चाल चली कि हमारा फैलाव सुकड़ गया और हम पिट कर रह गए। दूसरे जर्नैलों ने भी इसी तरह के मशवरे दिए और हरकल कायल हो गया कि मुसलमानों को ताकतवर और खतरनाक दुश्मन समझकर जंग की तैयारी की जाए। लेकिन मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ कि मुसलमान जो कुछ ही साल पहले वजूद में आए हैं अजीम सल्तनत रूम को ललकारें। हरकल ने कहा, हमारे पास हमारी सदियों पुरानी तारीख है। रोमियों ने सारी दुनिया पर दहशत तारी किए रखी है। हमारा मजहब देवताओं का मजहब है। आसमानों और जमीन पर हमारे देवताओं की हुक्मरानी है। इस्लाम एक इंसान का बनाया हुआ मजहब है जिसके फैल जाने की कोई वजह समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ ये हुक्म दूंगा कि इस मजहब के पैरोकारों को इस तरह खत्म करो कि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई जिंदा न रहे। अगले ही रोज हरकल को इत्तला मिली कि मुसलमानों के साथ रूमी फौज की टक्कर हुई है और रूमी फौज बड़ी बुरी तरह पसपा हुई है। ये अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु बिन आस के दस्ते थे जो तबूक से आगे बढ़े तो रूमी फौज के कुछ दस्ते उनकी राह में हायल हो गए। ये शाम के ईसाई अरबों के दस्ते थे जिनके जिम्मे सरहदों की देखभाल का काम था। अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु बिन आस बड़े होशियार सालार थे। उन्होंने ऐसी चाल चली कि अपने हरावल दस्ते को दुश्मन से टक्कर लेने के लिए आगे भेजा और दुश्मन को घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन शाम के ईसाई अरबों के दस्ते थोड़ा सा नुकसान उठाकर पसपा हो गए। अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु बिन आस ऐला के मुकाम पर पहुंच गए। यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी सुफियान भी अपने दस्तों के साथ उनसे आ मिले। जो ही मदीना के लश्कर के ये दोनों हिस्से इकट्ठे हुए, रूम की फौज उनका रास्ता रोकने के लिए सामने आ गई। मौरखों के मुताबिक रोम की इस फौज की नफरी तकरीबन इतनी ही थी जितनी के मुसलमानों की थी। अब दो मुसलमान सालार इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने रोमियों के साथ आमने सामने की टक्कर ली। रोमियों ने जमकर मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन कदम जमा न सके और पसपा हो गए। यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी सुफियान ने एक सवार दस्ते को उनके ताक़ुब में भेज दिया। रोमियों पर कुछ ऐसी दहशत तारी हो गई थी कि वो सिवाय कट कट कर मरने के और कुछ भी न कर सके। शहनशाह हरकल को जब अपने दस्तों की इस पसपाई की इत्तला मिली तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपने जर्नैलों को एक बार फिर बुलाया और हुक्म दिया कि ज्यादा से ज्यादा फौज इकट्ठी करके शाम की सरहद के बाहर किसी जगह मुसलमानों के साथ जंग लड़ी जाए और उन्हें वहीं खत्म किया जाए। मुसलमान सालारों ने उन जगहों से जहां वो पड़ाव डाले हुए थे चंद आदमियों को अपने जेरे असर ले लिया और उन्हें बेअंदाज इनाम और इकराम का लालच दिया, जिसके एवज वो मुसलमानों के लिए जासूसी करने पर आमादा हो गए। चंद दिनों में ही वो मतलूबा खबरें ले आए। उनकी रिपोर्टों के मुताबिक रूमी जो फौज इकट्ठी कर रहे थे उसकी तादाद 1 लाख से कुछ ज्यादा थी। इस फौज का एक हिस्सा अजनादीन की तरफ कूच कर रहा था। जासूसों ने ये इत्तला भी दी कि रूमी फैसला कुन जंग के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। जासूसों ने तैयारियों की पूरी तफसील बयान की। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अल जर्राह को अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये हुक्म दिया था कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठे लड़ना पड़े तो वो यानी अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु पूरे लश्कर के सालार होंगे। सूरत ऐसी पैदा हो गई थी कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठा होना पड़ा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे लश्कर की कमान ले ली लेकिन लश्कर को मुकम्मल तौर पर एक जगह इकट्ठा न होने दिया। इसके साथ ही उन्होंने अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु को तेज रफ्तार कासिद के हाथ पैगाम भेजा जिसमें मुकम्मल सूरत हाल लिखी और ये भी कि रोमियों की तादाद 1 लाख से ज्यादा होगी। ये थे वो हालात जिनके पेश नजर अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म भेजा था कि वो शाम की सरहद पर उस जगह पहुँचे जहाँ मदीना का लश्कर खैमाजन है। इस हुक्म में ये भी लिखा था कि अपना लश्कर कुछ मुश्किलात में उलझ गया है। इस पैगाम ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को परेशान कर दिया था। ये बताया जा चुका है कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म के मुताबिक अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा मुसन्ना बिन हारिसा के हवाले कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौज को फौरी कूच का हुक्म दे दिया। उन्होंने जब फासले का अंदाजा किया तो वो इतना ज्यादा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ पहुँचते बहुत दिन लग जाते। उन्हें डर था कि इतने दिन जाया हो गए तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। उन्हें ये भी मालूम था कि रोमियों की फौज फारसियों की निस्बत ज्यादा ताकतवर और बरतर है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उन रास्तों से वाकिफ थे। सीधा और आसान रास्ता बहुत तवील था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि बहुत जल्द पहुंचने के लिए उन्हें कोई रास्ता मालूम नहीं। सालारों में से किसी को छोटा रास्ता मालूम नहीं था। अगर कोई रास्ता छोटा हुआ भी तो वो सफर के काबिल नहीं होगा। एक सालार ने कहा, अगर किसी ऐसे रास्ते से 1-2 मुसाफिर गुजरते भी हों तो जरूरी नहीं कि वो रास्ता एक लश्कर के लिए गुजरने के काबिल हो। मैं एक आदमी को जानता हूँ। एक और सालार बोला, राफे बिन उमैरा, वो हमारे कबीले का जबरदस्त जंगजू है। मैंने देखा है कि खुदा ने उसे कोई ऐसी ताकत दी है कि वो जमीन के नीचे के भेद भी बता देता है। वो इस सहरा का भेदी है।
خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا اور اس سے منزل کا پتہ پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے؟ زمین ہے تو راستے بھی ہیں۔ رافع نے کہا یہ مسافر کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں۔ تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو، لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سانپ بھی نہیں رینگ سکتا۔